لوگ مسجد میں نکاح کے لیے جمع ہیں اور دلہن سرخ جوڑا پہنے گھر میں تیار بیٹھی ہے۔ دلہے کو خبر ملتی ہے کہ ایک لڑکا قریب المرگ ہے اور اسے اسپتال نہ لے جایا گیا، وہ دم توڑ دے گا۔ دلہے نے دلہن کی خبر تک نہ لی اور وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دلہن نے وہ رات رشتہ داروں اور دلہن نے اسپتال میں گزاری۔ پاکستان کے نامور سماجی کارکن عبدالستار ایدی اور ان کی اہلیہ بلقیس ایدی کی یہ زندگی کا پہلا واقعہ نہیں تھا۔ ان کی زندگی کی کتاب ایسے کئی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ہماری ایک عادت ہے کہ ہم کبھی کسی پہ روب نہیں جماتے ہیں، ہمیشہ عزیزی، نرمی اور محبت سے بات کرتے ہیں۔ عبدالستار ایدی نے 1967 میں بلقیس کی والدہ تک شادی کا پیغام پہنچایا۔ بلقیس نے رضامندی ظاہر کی اور ان کی شادی ہو گئی۔ عبدالستار ایدی کو لوگ کہتے رہے اگر وہ اس لڑکی بلقیس سے شادی کریں گے تو ان کا مشن ختم ہو جائے گا، لیکن بعد میں اسی لڑکی نے ان کے ساتھ ان کے مشن کو بھی اپنایا اور اپنا مقام بنایا۔ ہم کہیں بھی نہیں رکیں گے، انشاءاللہ ہمارے دلوں میں وہی جذبہ ہے کہ ہم کو کام کرنا ہے۔ بلقیس ایدی نے جب کراچی میں دواخانہ قائم کیا تو لوگوں سے اپیل کی کہ بچوں کو کچرے میں نہ پھینکیں بلکہ ایسے بچوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دواخانے میں ایک جھولا لگایا تھا۔ پھر پاکستان کے تمام سینٹروں میں ایسے جھولے لگائے گئے جہاں لوگ بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں اور ان سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ بلقیس ایدی کے یوں تو 5 بچے ہیں، مگر ان کی حیثیت ان ہزاروں بچوں کی ماں کسی تھی جنہیں ان کے اپنے کسی گندگی کے ڈھیر یا ایدی سینٹر چھوڑ گئے تھے۔ ایدی ہومز میں ہم نے معذور بچے بھی دیکھے جنہیں ان کے رشتہ دار چھوڑ جاتے تھے، جن کی پرورش بلقیس ایدی کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں۔ جب یہ بچے مجھے ماں پکارتے ہیں تو دل بڑا ہو جاتا ہے۔ تمام بچے اور ایدی سٹاف انہیں ممی کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ بلقیس ایدی بچوں کے ساتھ ان بے سہارا اور یتیم لڑکیوں کی بھی ماں تھی جو ایدی ہومز میں رہتی تھی۔ بلقیس ان کی شادی اور تعلیم کو بھی وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ ان کے جب بھی رشتے آتے تو ان لڑکوں اور خاندانوں کو ان کی کڑی پوچھ گچھ سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہ لڑکیوں کی بھی ان سے ملاقات کرواتی تھی تاکہ وہ بھی انہیں دیکھ کر جواب دیں۔ ان لڑکیوں کی جب بھی شادی ہوتی تو مہندی مایوں سے لے کر تمام رسمیں ادا کی جاتی تھیں۔ سن 2016 میں عبدالستار ایدی کے انتقال کے بعد بلقیس ایدی نے اپنے بیٹے فیصل ایدی کے ہمراہ مرحوم عبدالستار ایدی کا مشن جاری رکھا اور اسی طرح دکھی انسانیت کی خدمت میں اپنی ذات کو محو رکھا۔ ان کی بے لوث خدمات کے اعتراف میں نہ صرف حکومت پاکستان نے انہیں ہلال امتیاز کے اعزاز سے نوازا بلکہ انہیں روسی حکومت کی طرف سے لیلن پیس پرائز بھی ملا، جبکہ بھارتی لڑکی گیتا کی دیکھ بھال کرنے پر بھارت نے انہیں مدر ٹریسا ایوارڈ 2015 سے نوازا تھا۔ بیگم بلقیس ایدی پچھلے کئی سالوں سے دل کی بیماری میں مبتلا تھیں۔ وہ 15 اپریل 2022 کو اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ انچاہے اور لاوارث بچوں کی ممی اور مادر پاکستان بلقیس بانو ایدی کو ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں سرکاری اعزاز کے ساتھ میونشا قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ایدی فیملی انسانیت کا ایسا باپ تھا کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ پہلے عبدالستار ایدی اور اس کے بعد ان کی اہلیہ بلقیس ایدی کی وفات کے بعد وہ لاکھوں بچے یتیم تو ہو گئے ہیں، لیکن یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کام کو نہ روکا جائے۔ پاکستان میں عبدالستار ایدی اور ان کی اہلیہ بلقیس ایدی جیسے کئی والدین کی ضرورت ہے۔